اڈیالہ جیل میں عمران خان خاندان اور پارٹی رہنماؤں کے درمیان 24 نومبر کے احتجاج پر تکرار۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں توشہانہ کیس 2 کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان، ان کی فیملی اور دیگر رہنماؤں کے درمیان تکرار ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق تکرار عمران خان، بشرا بی بی، علیمہ خان، فیصل چودھری، بیرسٹر گوہر اور مشال یوسفزئی میں ہوئی۔ PTI رہنماؤں میں تکرار 24 نومبر کے احتجاج پر ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ بشرا بی بی نے احتجاج سے متعلق بانی PTI کو بریف کیا۔ ان کی بریفنگ کے بعد احتجاج سے متعلق کمرہ عدالت میں مباحثہ شروع ہو گیا۔ بشرا بی بی نے بانی PTI کو بتایا کہ احتجاج کے لیے پنجاب سے کوئی نہیں نکلا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے 5000 لوگ گرفتار ہیں۔ انہوں نے پنجاب میں پارٹی پر کریک ڈاؤن اور گرفتاریوں کا بانی PTI کو بتایا۔ مزید یہ بتایا جاتا ہے کہ علیمہ خان نے وکیل فیصل چودھری سے سوال کیا کہ عمران خان کو اخبارات اور دیگر سہولیات کیوں نہیں دی جاتی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ سینئر پارٹی عہدیدار عدالت کیوں نہیں جاتے۔ ذرائع نے بتایا کہ علیمہ خان نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو مانیٹرنگ کمیشن بنایا تھا وہ کہاں ہے۔ مشال یوسفزئی نے مانیٹرنگ کمیشن کو روکنے کا الزام فیصل چودھری پر لگا دیا۔ اس کے بعد فیصل چودھری نے جواب دیا کہ کمیشن عدالت نے قائم کیا ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر خان بولے، کچھ فیصلے پارٹی لیڈرشپ پر چھوڑے جائیں، احتجاج اور شہادتوں پر کوئی بات کرے گا تو کنفیوژن ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی PTI نے کہا کہ پنجاب میں فسطانیت کی وجہ سے لوگ خائف ہیں۔ ڈی چوک احتجاج میں ہمارے 200 لوگ لاپتہ ہیں۔ خیال رہے کہ 26 نومبر کو سیکیورٹی فورسز نے اسلام آباد مظاہرین سے خالی کرا لیا۔ آپریشن شروع ہوتے ہی وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی موقع سے فرار ہو گئی تھیں اور کارکنان بھی بھاگ نکلے۔ پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کیا تھا۔ علی امین اور بشرا بی بی اسلام آباد سے فرار ہونے کے بعد مانسہرہ چلے گئے تھے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر MQM لندن کے کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، کراچی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر عزیز آباد کے علاقے سے متحدہ قومی موومنٹ MQM لندن کے 24 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتاریاں لیاقت علی خان چوک اور جناح گراؤنڈ سے کی گئی۔ گرفتار افراد کے خلاف تھا کہ نہ عزیز آباد پر سرکار کی مدعیت میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق محکمہ داخلہ کی جانب سے کراچی کے ضلع وسطی میں 10 ستمبر تک دفعہ 144 نافذ ہے۔ ضلع وسطی میں جلسے جلوسوں، احتجاج اور ڈبل سواری پر پابندی ہے۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی معیشت کو سبوتاژ کرے۔ پیر کو امن و امان کی صورتحال پر اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کی جائے، اور انہوں نے مزید کہا کہ یقینی بنایا جائے کہ انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی میں کوئی بے گناہ گرفتار نہ ہو۔ وزیر اعظم نے انتشار اور فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی کا عمل مؤثر بنا کر ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی ہوئی معیشت کو سبوتاژ کرے۔ فساد پھیلانے والوں کے خلاف قائم کی گئی ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حکومت کرپشن کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ طاقت کا استعمال غلط کرتے ہوئے عوام کی محنت سے کمائی آمدنی لوٹتے ہیں، مگر انہیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسداد کرپشن کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل ایسے مستقبل کی مستحق ہے جو کرپشن سے پاک ہو۔ آنے والی نسلوں کے لیے شفاف معاشرے کے قیام کی کوششیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرپشن اور بدعنوانی گھناؤنا عنصر ہے۔ کرپشن ملک کی معاشی ترقی کو نقصان پہنچاتی ہے۔
है और समाजी ताने बाने को तबाह कर देती है, जबकि करप्शन और बदउनवानी मुसन्निफाना हुक्मरानी और मसावी मौके के फवाइद से लुत्फानंदोज होने से रोकता है। शहबाज शरीफ का कहना था कि करप्शन और बदउनवानी अवामी खिदमात की फराहमी को बुरी तरह मुतासिर करती है। बदउनवानी हुकूमतों और उनके शहरियों के दरमियान अदम एतमाद की सबसे बड़ी वजह है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले अवाम की मेहनत से कमाई आमदनी लूटते हैं, अपने अमाल के नताइज का सामना करना होगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत हर सतह पर बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। नैब और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बनाए कि अंत तक मेहनत कर रहे हैं जो हम अपने इदारों की मेहनत की सताइश करते हैं और मुआशरे से बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इनके साथ हैं। उनका कहना था कि हुकूमत तनहा करप्शन के खिलाफ जंग नहीं जीत सकती, हर शहरी कम्युनिटी और हर इदारे की इज्तिमाई कोशिश जरूरी है। नाजरीन, आप क्या समझते हैं करप्शन को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन इकदाम कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।